باہر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا طوفان برپا تھا، جبکہ شاہ ٹیکسٹائلز کے ہیڈ آفس میں اسفندیار شاہ اپنے کیبن میں بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کچھ حساب کتاب الجھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان بزنس کی ان گنت الجھنوں میں تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ فون دانیال کا تھا۔ اسفند نے فوراً کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ جی دانیال، بولو، خیریت ہے؟ اسفند نے اپنی مخصوص بھاری اور سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ بھائی جان، آپ ابھی تک آفس میں ہی ہیں؟ دوسری طرف سے دانیال کی انتہائی فکر مند اور ہمدردی سے بھری آواز ابھری۔ باہر تو بہت شدید طوفان آیا ہوا ہے اور بارش بھی شروع ہو گئی ہے، آپ کو نکلنے میں مسئلہ نہ ہو۔ ہاں، بس کچھ پرانی آڈٹ رپورٹس دیکھ رہا تھا، میں نکلنے ہی والا ہوں۔ تم بتاؤ، سب ٹھیک ہے گھر پر؟ بی جان کی دوائی کا خیال رکھا تم نے؟ اسفند نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ دانیال ہی تو تھا جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ فیکٹری سے لے کر گھر تک دانیال نے ایک فرما بردار چھوٹے بھائی کی طرح اسفند کا ہر بوجھ بانٹ لیا تھا۔ جی بھائی جان، بی جان کو تو میں نے دوائی دے کر سلا دی ہے، بس مجھے ایک بات کی فکر ہو رہی تھی۔ دانیال کی آواز میں ایک معصوم سی ہچکچاہٹ تھی۔ کیا بات ہے؟ صاف صاف بولو دانیال، کیا ہوا ہے؟ اسفند سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں بھائی، بس وہ دوپہر کو جو آپ اپنی وہ بہت اہم اور کانفیڈینشیل فائلز گھر لے کر آئے تھے نا، وہ میں نے دیکھا تھا کہ لان والی ٹیبل پر ہی رہ گئی تھی۔ میں تو اندر آ گیا تھا اپنے کام سے، پر محمل بھابھی وہاں لان میں موجود تھی اور شاید ملازموں سے صفائی کروا رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید انہوں نے فائلز اٹھا کر اندر رکھ دی ہوں گی، لیکن اب اتنی تیز بارش شروع ہو گئی ہے تو مجھے اچانک خیال آیا کہ خدا نہ خواستہ کہیں وہ ضروری کاغذات باہر ہی نہ رہ گئے ہوں اور خراب نہ ہو جائے۔ آپ تو جانتے ہیں وہ فائلز کتنی اہم ہیں۔ دانیال نے انتہائی معصومیت اور بے ساختگی سے اپنی بات مکمل کی۔ اسفند کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ واقعی وہ فائلز ٹیبل پر بھول گیا تھا۔ ڈیم اٹ دانیال، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر وہ کاغذات خراب ہو گئے تو کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا اور ہماری ساری ڈیل کینسل ہو جائے گی۔ میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ اسفند نے غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ فون کاٹا اور تیزی سے لیپ ٹاپ بند کر کے کیبن سے باہر نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد اسفند کی گاڑی تیز بارش کو چیرتی ہوئی شاہ ولاس کے پورچ میں رکی۔ وہ گاڑی کا دروازہ دھڑام سے بند کرتا ہوا سیدھا لان کی طرف لپکا، لیکن لان میں سوائے بارش کے پانی اور تیز ہواؤں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹیبل بالکل خالی تھی۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بی جان، میں لان میں اپنے ضروری ڈاکیومنٹس بھول گیا تھا ٹیبل پر، اور اب وہاں سے سب کچھ غائب ہے۔ اسفند کی غصے سے بھری دھاڑ پورے گھر میں گونجی۔ اس کی گرجدار آواز سن کر محمل جو کچن کے دروازے کے پاس کھڑی تھی بری طرح سے کانپ اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسفند کا غصہ کیسا طوفان لاتا ہے۔ اسی شور کو سن کر بی جان اپنے کمرے سے گھبراتی بھی باہر نکل آئیں۔ کیا ہوا ہے اسفند؟ خیریت تو ہے؟ اتنا چیخ کیوں رہے ہو تم؟ بیٹا، تمہاری بیوی نے سنبھال دیا ہوگا سارا سامان، ورنہ بارش میں بھیگ کر خراب ہو جاتا سب۔ وہ تو خود بیچاری کب سے کتنی بار کہا ہے اسے میرے سائے سے بھی دور رکھا کریں آپ۔ اسفند بی جان کی بات کاٹ کر غصے سے بھبرا ہوا لاؤنج سے سیدھا اپنی کمرے کی طرف آیا۔ اسے لگا کہ محمل نے جان بوجھ کر اس کی فائلز کو غائب کیا ہے یا خراب کر دیا ہے۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، اس کی نگاہ سیدھی بیڈ کے پاس پڑی سائڈ ٹیبل پر گئی، جہاں کچھ کاغذات بکھرے ہوئے تھے اور وہ بارش کے پانی سے تھوڑے بہت بھیگ گئے تھے۔ ان پر پانی کے قطرے صاف نظر آ رہے تھے۔ اپنے کاغذات کی یہ حالت دیکھ کر اس کا میٹر مزید گھوم گیا۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں محمل ڈرتے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ سردی اور خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسفند کی غضبناک آنکھیں دیکھ کر محمل نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو قدم اٹھانے لگی۔ تم نے جان بوجھ کر کیا نا، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے؟ تم نے میرے کاغذات برباد کر دیے تاکہ میرا نقصان ہو سکے۔ وہ سرد اور زہریلے لہجے میں غرایا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نے نہیں۔
محمل کے خشک ہوتے لبوں سے بمشکل یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے۔ اس کا جسم ایک پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتی، وہ خوف اور شدید کمزوری سے ہوش کھو کر وہیں کاؤچ پر جا گری۔ اس کے یوں بے جان ہو کر گرنے سے یکدم اسفن کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ سونو لڑکی، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہیلو ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج پھر ایک نئی داستان، ایک نئی کہانی آپ کی منتظر ہے، جس میں ہوں گے نئے جذبات اور سبق آموز کہانی آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیچارہ بٹن پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا کہ مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو مجھے پریس ہی نہیں کر رہے، تو ضرور اس کمی کو دور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آئیں کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ اس نے جھک کر اس کا سر اونچا کیا اور بے دردی سے اسفن نے اس کا گلابی پڑتا گال تھپکا تو یکدم اسفن کا اپنا دل خوف زدہ ہوا، کیونکہ محمل کا جسم بھٹی کی طرح تپ رہا تھا اور وہ بری طرح بخار سے جل رہی تھی۔ بی جان جلدی یہاں آئیں، اسفن نے گھبرا کر آواز دی اور فوراً محمل کو گود میں اٹھا کر احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا۔ بی جان تیزی سے کمرے میں داخل ہوئیں اور محمل کو بے ہوش پڑا دیکھ کر ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ یا اللہ، کیا ہوا ہے محمل کو؟ اسفن، تم نے ڈانٹا ہے اسے؟ پہلے ہی وہ اتنی کمزور ہے، دیکھو کیسے آگ کی طرح تپ رہی ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ بی جان پریشانی سے بڑبڑاتی ہوئی فون ملانے لگی۔ اسفن خاموشی سے محمل کے بخار سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فیملی ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے محمل کا چیک اپ کیا، اسے تیز بخار کا انجیکشن لگایا اور کچھ دوائیں لکھ کر دے کر چلا گیا۔ بی جان محمل کے سرہانے کرسی پر بیٹھ کر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی۔ اسفن جو اب تک خاموش کھڑا تھا دوبارہ اس ٹیبل کی طرف گیا تاکہ اپنے تباہ شدہ کاغذات کا جائزہ لے سکے، لیکن جیسے ہی اس نے ان گیلے کاغذات کو اٹھایا اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ یہ تو کچھ پرانے اور فالتو کاغذات تھے جنہیں وہ خود پھینکنے والا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹیبل کی دراز کھولی۔ اس کے اندر اس کی وہ کانفیڈینشیل اور انتہائی اہم فائل بالکل محفوظ اور خشک حالت میں رکھی ہوئی تھی۔ اس پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لگا تھا۔ مل گئی تمہاری فائل؟ بی جان نے پیچھے سے طنزیہ مگر دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ خواہ مخواہ اس پر برس پڑے، مجھے تو ملازم نے بتایا تھا کہ جب طوفان آیا تو بی بی جی طوفان میں بھاگ کر باہر گئی اور صاحب کی فائل اٹھا کر لائیں تاکہ خراب نہ ہو جائے، اور تم نے اسے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ مجھے لگتا ہے یہ تمہاری فائلز بچانے کے چکر میں خود بارش میں بھیگ کر بخار کروا کے بیٹھ گئی ہے۔ بی جان کی بات سن کر اسفن کے ہاتھ میں پکڑی فائل کا وزن جیسے 1000 گنا بڑھ گیا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ محمل وہاں ان کاغذات کو خراب کرنے نہیں گئی تھی، بلکہ طوفان میں اس کی اس اہم فائل کو محفوظ کرنے گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود بھیگ کر اتنے شدید بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اسفن الجھ کر رہ گیا۔ اس نے پلٹ کر بیڈ پر بے سود پڑی محمل کو دیکھا۔ ایک قاتل اور غاصب کی بیٹی میرا اتنا خیال کیوں کر رہی ہے؟ یہ بھی اپنے باپ کی طرح دوست بن کر ڈسے گی۔ میرے باپ نے اس کے باپ کو عزت دی اور اس کے باپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ دیا، پھر اس لڑکی نے میری فائل کیوں بچائی؟ بی جان، آپ جائیے، جا کر آرام کیجیے، میں ادھر ہی ہوں، جب اسے ہوش آئے گا تو میں دیکھ لوں گا۔ اسفن نے فائل واپس دراز میں رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میں جا رہی ہوں، لیکن اسفن، خدا را اس بچی پر تھوڑا رحم کھاؤ، وہ بے گناہ ہے۔ بی جان ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اسفن نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آ کر محمل کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اسفن کے دل میں ایک پل کے لیے ہمدردی جاگی، لیکن اگلے ہی پل اس ہمدردی پر ماضی کی ان کڑوی یادوں نے تیزاب پھینک دیا۔ اس نے اپنے دانت پیسے اور خود سے بڑبڑایا، اس کے باپ نے ہماری فیملی کے ساتھ جو کیا تھا، اس کے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ کیسے ہمدردی کر سکتا ہوں؟ حمزہ انکل نے بابا کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا
ان کی وجہ سے میرے باپ نے اپنی جان لی اور میں آج اس کی بیٹی پر ترس کھا رہا ہوں. کبھی نہیں. اسفندیار شاہ کسی دھوکے باز کی بیٹی کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. اسفند کی آنکھوں کے سامنے 6 ماہ پرانا وہ سیاہ اور تکلیف دہ وقت کسی فلم کی طرح چلنے لگا. حمزہ صاحب اور اسفند کے والد بزنس پارٹنرز تھے. شاہ ٹیکسٹائلز جو ان کے خاندان کا وقار تھا اچانک ایک بہت بڑے مالی بحران کا شکار ہو گیا تھا. کروڑوں روپے کا غبن پکڑا گیا تھا. اس کے باپ شاہ جہاں صاحب جو اپنی ایمانداری کے لیے پورے شہر میں جانے جاتے تھے اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائے تھے. اسفند کو آج بھی وہ رات یاد تھی جب اس نے اپنے باپ کو ان کے اسٹڈی روم میں پھنکے سے لٹکا پایا تھا. انہوں نے خودکشی کر لی تھی. ان کی موت کے بعد پتہ چلا کہ اس سارے غبن میں ان کے سب سے قریبی دوست حمزہ صاحب کا ہاتھ تھا جو محمل کے والد تھے. ساری دنیا، سارے ثبوت اور سارے حالات یہی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ حمزہ صاحب نہیں شاہ جہان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. پولیس کی تفتیش شروع ہوئی تو حمزہ صاحب پر دباؤ بڑھنے لگا. وہ اس دباؤ کو برداشت نہ کر سکے اور تفتیش کے دوران ہی انہیں دل کا ایسا شدید دورہ پڑا کہ وہ جاں بر نہ ہو سکے. اب اس سارے معاملے میں حقیقت کیا تھی؟ یہ راز ان دونوں کی موت کے ساتھ ہی منو مٹی تلے دفن ہو گیا تھا. لیکن بی جان جو حمزہ صاحب کو اپنے سگے بیٹوں کی طرح مانتی تھی اور ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، انہوں نے حمزہ صاحب کی موت کے بعد محمل کو تنہا نہیں چھوڑا تھا. دونوں خاندانوں کے تعلقات اس واقعے سے پہلے انتہائی خوشگوار اور محبت بھرے تھے. محمل کا باپ بھی بی جان کو اپنی سگی ماں کی طرح چاہتا تھا اور بی جان محمل کو اپنی پوتیوں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی. حمزہ صاحب کی موت کے بعد ہی بی جان نے روتے ہوئے اسفند کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے. اسفند بیٹا، حمزہ نے جو بھی کیا، جیسے بھی کیا، میں نہیں جانتی کہ حقیقت کیا ہے، پر میں اس کی اکیلی اور یتیم بچی کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی. حمزہ مجھے ماں کہتا تھا اسفند، میں اس کی بیٹی کو یوں تنہا اور بے سہارا کیسے چھوڑ دوں؟ لوگ اسے جینے نہیں دیں گے. تم محمل سے نکاح کر لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. بی جان کی اس جذباتی بلیک میلنگ اور ان کے آنسوؤں کے آگے اسفند کو مجبوراً ہار ماننی ہی پڑی تھی. حالانکہ اسفند کے دل میں محمل اور اس کے باپ کے لیے شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی. اس نے بی جان کی خاطر محمل سے نکاح تو کر لیا، لیکن نکاح کی اسی رات اس نے اپنا فیصلہ محمل کو سنا دیا تھا. جب وہ نکاح کے بعد محمل کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سرخ جوڑے میں سمٹی ڈری اور سہمی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی. اسفند نے دروازہ بند کیا اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. تمہارے باپ کی وجہ سے آج میرا باپ قبر میں ہے. اسفند کی آواز کسی تیز دھار خنجر کی طرح تھی جس نے محمل کے دل کو چیر دیا تھا. میں صرف بی جان کی ضد کی وجہ سے تمہیں اس گھر کی چھت تو دے رہا ہوں، لیکن مجھ سے شوہر ہونے کی یا کسی بھی قسم کی نرمی کی امید مت رکھنا. میں یہ کبھی نہیں بھول پاؤں گا کہ تم اسی قاتل اور دھوکے باز کی بیٹی ہو جس نے میرا سب کو چھین لیا. میری کل کائنات، میرے بابا. تم اس گھر میں رہو گی ضرور، لیکن صرف ایک بوجھ بن کر. میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. تب سے لے کر آج تک اسفند کا رویہ محمل کے ساتھ انتہائی سرد، تلخ اور بے رحم ہو رہا تھا. وہ بات بے بات اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. وہ اسے نظر انداز کرتا، اس پر غصہ اتارتا، لیکن محمل نے کبھی پلٹ کر اسے جواب نہیں دیا تھا. وہ خاموشی سے اس کی ہر زیادتی برداشت کرتی آ رہی تھی. اسفند ایک جھٹکے سے ماضی کی ان تکلیف دہ یادوں سے باہر آیا. اس نے ایک گہری سانس لی اور بیڈ پر بخار میں تپتی ہوئی محمل کو دیکھا. اس کا دل عجیب سی کشمکش کا شکار تھا. وہ لڑکی جسے وہ دل و جان سے نفرت کرتا تھا، آج اسی نے اس کے اتنے اہم کاغذات بچانے کے لیے اپنی طبیعت خراب کر لی تھی. تم آخر چاہتی کیا ہو محمل؟ اسفند نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی. تمہیں مجھ سے ہمدردی کیوں ہے؟
کیا ثابت کرنا چاہتی تھی میرے کاغذات بچا کر؟ اس نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ وہ صوفے سے اٹھا اور ایک آخری نظر اس پر ڈال کر واش روم کی طرف چلا گیا، لیکن اس کے دماغ میں دانیال کی معصومیت اور محمل کی یہ قربانی ایک عجیب سی الجھن پیدا کر چکی تھی۔ اگلی صبح جب محمل کی آنکھ کھلی تو اس کے سر میں شدید درد تھا۔ بخار کی تپش اگرچہ کچھ کم ہو چکی تھی لیکن جسم ابھی بھی ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو سامنے کاؤچ پر اسفند یار کو بیٹھے پایا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا لیکن اس کی توجہ محمل کے جاگنے پر فوراً اس کی طرف ہو گئی۔ اسفند نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سنجیدہ مگر کل رات کے مقابلے میں قدرے دھیمے لہجے میں بولا، طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ محمل جو اسے دیکھ کر ہی سہم گئی تھی، اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کمزوری سے دوبارہ تکیے پر گر گئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ کل رات اسپن نے بات شروع کی۔ اس کی تیز اور چبھتی ہوئی نگاہیں محمل کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ طوفان آ رہا تھا۔ تم اس وقت لان میں کیا کر رہی تھی؟ اور وہ فائل، تم وہاں کیوں گئی تھی؟ محمل نے ڈرتے ڈرتے اپنی انگلیاں آپس میں الجھائیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے اب اسپن یار کون سا نیا الزام اس پر لگا دے گا۔ وہ دانیال بھائی نے کہا تھا۔ دانیال نے؟ اسفن کی بھویں تن گئی۔ کیا کہا تھا اس نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی کچھ بہت ضروری فائلز باہر ٹیبل پر رہ گئی ہیں۔ وہ خود کسی ارجنٹ کام سے جا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بارش شروع ہونے والی ہے، میں جا کر وہ کاغذات اٹھا لاؤں ورنہ خراب ہو جائیں گے۔ محمل نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے سچ بول دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے اس ایک جملے نے اسفن کے دماغ میں کیسی کھلبلی مچا دی ہے۔ اسفن کا ماتھا ٹھٹکا۔ اسے کل رات دانیال کے کہے گئے الفاظ حرف بحرف یاد آئے۔ بھائی، آپ کی وہ کانفیڈینشیل فائل لان میں رہ گئی ہے اور بھابھی شاید وہاں صفائی کروا رہی ہیں، دیکھ لیں کہیں وہ غلطی سے کچھ خراب نہ کر دیں۔ یہ دو بالکل مختلف باتیں تھیں۔ دانیال نے اسفن کو کچھ اور بتایا تھا اور محمل کو کچھ اور۔ اسفن، جو کہ ایک انتہائی شارپ اور ذہین بزنس مین تھا، فوراً سمجھ گیا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی ایک شخص جھوٹ بول رہا تھا، اور محمل کی آنکھوں میں اس وقت جو خوف اور سچائی تھی وہ صاف بتا رہی تھی کہ کم از کم وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ بخار میں تپتے ہوئے جان بوجھ کر خود کو طوفان میں کیوں دھکیلے گی؟ وہ مزید کچھ کہے بغیر ایک گہری سوچ میں گم اپنی جگہ سے اٹھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ محمل الجھن اور ڈر سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اسے لگا شاید اس کی بات پر اسفن کو یقین نہیں آیا۔ اسفن سیڑھیاں اتر کر لانچ میں آیا تو سامنے ہی دانیال بیٹھا بی جان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ دانیال اس کی مرحومہ پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بچپن میں ہی یتیم ہو جانے کے بعد اسفن کے والد سکندر شاہ نے اسے بالکل اپنے سگے بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ وہ رہتا تو اپنے الگ فلیٹ میں تھا لیکن اس کا سارا دن اسی گھر اور فیکٹری میں گزرتا تھا۔ سکندر شاہ اسے پڑھائی مکمل کرنے کے فوراً بعد اپنے ساتھ ہی بزنس میں لے آئے تھے اور اسفن بھی اس پر اندھا بھروسہ کرتا تھا۔ بی جان کے لیے تو وہ ان کی آنکھ کا تارا تھا، ان کی مرحوم بیٹی کی واحد نشانی۔ ارے اسفن بیٹا، آ جاؤ، بی جان نے اسے دیکھتے ہی پکارا۔ دیکھو دانیال کتنا خیال رکھتا ہے میرا، صبح صبح فیکٹری جانے سے پہلے میری دوائیاں دینے آ جاتا ہے، خدا اسے لمبی عمر دے، بالکل اپنے ماموں پر گیا ہے۔ اسفن کے چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ آئی لیکن اس کی آنکھیں دانیال کے چہرے کا گہرا جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں بی جان، دانیال تو اس گھر کا اور فیکٹری کا سب سے وفادار ستون ہے، کیوں دانیال؟ دانیال نے فوراً اٹھ کر اسفن کی گلے میں باہیں ڈال دی۔ اس کے چہرے پر ایک حد درجے کی معصومیت اور تابعداری تھی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ ماموں جان نے مجھے جو عزت اور پیار دیا، میں تو ساری زندگی آپ لوگوں کی غلامی کر کے بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ بس حکم کیا کریں، آپ کا یہ بھائی جان دے دے گا۔ دانیال کا چہرہ انتہائی معصوم اور لہجہ مخلص لگ رہا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص کسی بھی قسم کا جھوٹ بول سکتا ہے۔
یا اس گھر کے خلاف کوئی سازش کر سکتا ہے؟ اسفند نے اسے کندھے پر تھپکی دی۔ بس کر دے یار، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جا فیکٹری نکل، میں بھی آتا ہوں کچھ دیر میں۔ دانیال مسکراتا وہ باہر نکل گیا۔ کچھ دن میں محمل کا بخار اتر چکا تھا اور وہ دوبارہ اپنی خاموش روٹین میں آ گئی تھی۔ گھر کا ماحول بظاہر پرسکون تھا، لیکن اسفند کی خاموش اور عقابی نگاہیں اب ہر چیز کو مانیٹر کر رہی تھی، خاص طور پر دانیال کے رویے کو۔ اتوار کی صبح تھی اور سب ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے جمع تھے۔ بی جان، اسفند، دانیال اور محمل خاموشی سے بی جان کی پلیٹ میں مکھن لگا کر رکھ رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے اپنے کام میں مگن تھی، جیسے اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ رکیں ذرا ریڈرز، مجھے معلوم ہے کہانی اپنے بہت اہم حصے کی جانب رواں دواں ہے، لیکن آپ کے لیے ایک بہت ضروری اعلان ہے۔ ریڈرز، آپ کو کوئی انعام نہیں ملنے والا ہے، لیکن ہمیں انعام ضرور مل سکتا ہے اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یوٹیوب کی پالیسی کا آپ کو پتہ ہے، اسی باعث ہم آپ سے ملتے رہتے ہیں، تو ہمیں انعام دیجیے، کیونکہ ہم بہت محنت کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر لیجیے، اور آئیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ صرف اس گھر کی ایک ملازمہ ہو۔ ناشتے کے دوران دانیال نے اچانک ایک گہرا سانس لیا اور چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے انتہائی ہمدردانہ مگر ڈرامائی لہجے میں بولا، بھابھی، مجھے کل ہی پتہ چلا، بہت افسوس ہوا سن کر۔ محمل کے ہاتھ رکے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دانیال کو دیکھا۔ اسفند، جو اخبار پڑھنے کا ڈرامہ کر رہا تھا، اس کی نگاہیں بھی اخبار کے صفحات سے ہٹ گئی۔ کیا ہوا دانیال، کس بات کا افسوس؟ بی جان نے پریشانی سے پوچھا۔ دانیال نے ایک نظر اسفند پر ڈالی اور پھر محمل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ دراصل بھابھی کے بابا کا جو پرانا گھر تھا نا، اس کی نیلامی کا نوٹس آ گیا ہے۔ بینک والے اگلے ہفتے اسے نیلام کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ماموں جان کے پیسوں کا جو اتنا بڑا غبن ہوا تھا، بینک تو اپنی ریکوری کرے گا ہی۔ یہ بات سن کر دسترخوان پر ایک گہری اور بھوجل خاموشی چھا گئی۔ بی جان کے چہرے پر دکھ کے تاثرات ابھر آئے۔ بیٹا محمل، بی جان نے افسوس سے کچھ کہنا چاہا، لیکن دانیال فوراً بیچ میں بول پڑا، بھابھی، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دانیال نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور اسے میز پر رکھتے ہوئے بولا، آپ ہمارے گھر کی عزت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ انکل کے اس فراڈ کے بعد آپ کے حالات خراب ہو گئے تھے، لیکن اب آپ اس گھر کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو بلا جھجک مجھے بتائیں، میں خود جا کر بینک کی قسط بھر دیتا ہوں تاکہ آپ کے بابا کا گھر نیلام ہونے سے بچ جائے۔ آخر ہم آپ کو یوں بے آسرا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ لفظ بظاہر ہمدردی کے تھے، لیکن ان کے پیچھے چھپی طنز کی کاٹ اور محمل کے باپ پر چور ہونے کی مہر اتنی واضح تھی کہ اسفند کے جبڑے سختی سے بھنج گئے۔ اس نے اخبار سائٹ پر رکھا اور اپنی کافی کا مگ اٹھا لیا۔ وہ خاموش رہا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ محمل کیا کرتی ہے۔ کیا وہ روئے گی؟ کیا وہ دانیال سے پیسے لے لے گی اور خود کو محتاج ثابت کرے گی؟ محمل نے چند لمحے خاموشی سے دسترخوان کو گھورا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنے باپ کو یوں سرعام ذلیل ہوتا سن کر اس کی روح کانپ گئی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے اندر کی ساری مضبوطی اور وقار کو یکجا کیا، اور پھر نظریں اٹھا کر سیدھا دانیال کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو، کوئی التجا یا کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا پرسکون وقار اور ٹھہراؤ تھا جس نے دانیال کو ایک لمحے کے لیے گڑبڑا دیا۔ دانیال بھائی، محمل کی آواز دھیمی لیکن پورے لاؤنج میں واضح طور پر گونجی، آپ کی اس ہمدردی اور پیسوں کی آفر کا بہت شکریہ، لیکن میرے بابا نے مجھے ہمیشہ عزت اور وقار سے جینا سکھایا تھا۔ وہ رکی، اس نے بی جان اور پھر اسفند کی طرف سرسری سے نگاہ ڈالی اور واپس دانیال کو دیکھتے ہوئے انتہائی کاٹ دار لہجے میں بولی، جب تک انسان کا اپنا ضمیر مطمئن ہونا، اسے کسی کے پیسوں کی یا ہمدردی کی محتاجی نہیں ہوتی۔ اور رہی بات نیلامی کی، تو نیلامی تو صرف ان چیزوں کی ہوتی ہے جن کی اپنی کوئی قیمت نہ رہے۔ اینٹ اور پتھر کے مکان بک جانے سے انسان کا وقار اور اس کی سچائی نیلام نہیں ہو جاتی۔ آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، مجھے خیرات کی عادت نہیں۔
دانیال کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہ جو اسے سب کے سامنے، خاص طور پر اسفن کے سامنے، ایک لالچی، بے بس اور محتاج لڑکی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس کا اپنا وار اسی پر بری طرح الٹ گیا تھا۔ وہ گونگا سا ہو کر محمل کو دیکھتا رہ گیا۔ اسفن کے اندر جیسے کسی نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چھوڑ دیا ہو۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر ایک انتہائی باریک، نہ نظر آنے والی مسکراہٹ ابھری۔ یہ لڑکی جسے وہ ایک چور کی بیٹی، ایک جاہل اور لالچی انسان سمجھتا تھا، اس کا ظرف اور اس کی سوچ اس کی توقعات سے کہیں زیادہ اونچی تھی۔ اس نے اتنی بڑی بات اتنے پرسکون اور کارڈدار انداز میں کہی تھی کہ سامنے والا اپنی اوقات میں آ گیا تھا۔ لیکن بھابھی، لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بدنامی ہوگی۔ دانیال نے اپنی خفت مٹھانے کے لیے آخری اور کمزور سی کوشش کی۔ لوگوں کا کام کہنا ہے دانیال بھائی، لیکن جو سچ ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، چاہے اسے دبانے کے لیے کتنے ہی جھوٹ کے پہاڑ کیوں نہ کھڑے کر دیے جائیں۔ محمل نے اپنی کرسی پیچھے کی اور کھڑی ہو گئی۔ بی جان، میں نے ناشتہ کر لیا ہے، میں آپ کی دوائیاں نکال کر لاتی ہوں۔ تو بغیر کسی کی طرف مزید دیکھے انتہائی باوقار انداز میں وہاں سے چلی گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اب ایک عجیب سی چپتی ہوئی خاموشی چھا گئی۔ بیجان کی آنکھوں میں محمل کے لیے پیار اور ہمدردی اور بھی بڑھ گئی تھی، جبکہ اسفن کی سرد اور کھوجتی ہوئی نظریں اب مکمل طور پر دانیال کے چہرے پر تھیں۔ دانیال غصے اور ہتک سے لال پیلا ہو رہا تھا، لیکن اسفن کے دیکھنے پر اس نے فوراً سے اپنے تاثرات نارمل کیے اور ایک جھوٹی سی کھسیانی ہنسی ہنسا۔ دیکھا بھائی آپ نے، میں تو بس بھلائی کر رہا تھا، بھابھی تو الٹا غصہ ہی کر گئی۔ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ اسفن نے اپنے چائے کا کپ اٹھایا اور گھونٹ بھرتے ہوئے سرد مگر گہری آواز میں بولا، ہمدردی اور طنز میں بہت باریک فرق ہوتا ہے دانیال، اور مجھے لگتا ہے کہ محمل وہ فرق بہت اچھے سے سمجھتی ہے۔ دانیال کے چہرے کا رنگ یکدم فک ہو گیا۔ اسے اسفن سے اس جواب کی بالکل توقع نہیں تھی۔ اسفن تو محمل سے شدید نفرت کرتا تھا، پھر وہ آج اس کی طرفداری کیوں کر رہا تھا؟ دانیال کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ چلو، فیکٹری کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ اسفن اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے اپنا کوٹ پہنا اور باہر کی طرف چل دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسفن کا دماغ مسلسل چل رہا تھا۔ محمل کا وہ جملہ، جو سچ ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سچائی کی چمک اور دانیال کا وہ بھوکلایا ہوا، گھبرایا ہوا چہرہ۔ اسفن کو اب یقین ہونے لگا تھا کہ اس گھر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ویسا ہرگز نہیں۔ اس کے باپ کی اچانک خودکشی، محمل کے باپ پر کروڑوں کا الزام اور دانیال کا یہ ضرورت سے زیادہ فرما بردار اور خیر خواہ بننے کا رویہ، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کڑی تھی جو اسفن کی آنکھوں سے چھپائی جا رہی تھی، اور وہ کڑی محمل تھی۔ تم آخر ہو کون محمل؟ اور تمہارے باپ نے کیا واقعی وہ کیا تھا جو ہمیں بتایا گیا؟ اسفن نے اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے ہاتھ مارا اور گاڑی تیزی سے فیکٹری کی طرف موڑ دی۔ تجسس کا وہ بیج جو کل رات طوفان میں بویا گیا تھا، آج ناشتے کی میز پر ایک تناور درخت بننے لگا تھا۔ اسے اب ہر حال میں، ہر قیمت پر سچائی جاننی تھی۔ فیکٹری پہنچ کر اسفن نے اپنے معمول کے تمام کاموں کو ایک طرف رکھا اور سیدھا پرانی آڈٹ فائلوں کے ریکارڈ روم میں چلا گیا۔ وہ گھنٹوں ان فائلوں کے صفحات پلٹتا رہا، کھاتوں کی ایک ایک لائن چیک کرتا رہا، لیکن اسے وہاں کوئی بھی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی۔ سارا ریکارڈ، ساری ٹرانزیکشنز اور بینک کی تمام سٹیٹمنٹس بالکل پرفیکٹ تھیں۔ اسفن نے جھنجھلا کر آخری فائل بھی زور سے میز پر پٹک دی۔ اس کا دماغ بری طرح الجھ رہا تھا کہ اگر واقعی کوئی سازش ہوئی ہے تو اس کا سرا آخر کہاں ہے؟ سب کچھ اتنا شفاف کیسے ہو سکتا ہے؟ دوپہر کے وقت اسفن کی ایک بہت اہم غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ تھی، لیکن اچانک ان کی فلائٹ کینسل ہونے کی وجہ سے وہ میٹنگ منسوخ ہو گئی۔ اسفن کا ذہن ویسے ہی تھکا ہوا تھا اور ان فائلوں نے اسے مزید چڑچڑا کر دیا تھا، اس لیے اس نے جلدی لیپ ٹاپ بند کیا اور معمول سے بہت پہلے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف شاہ ولاس میں دوپہر کا گہرا سناٹا چھائے ہوا تھا۔
بی جان اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور گھر کے ملازمین بھی اپنے کام سمیٹ کر پچھلے حصے میں جا چکے تھے۔ محمل اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان میں اڑتے سوکھے پتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صبح ناشتے کی میز پر ہونے والی گفتگو چل رہی تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے کی نوب گھومی اور بغیر کسی دستک یا اجازت کے دروازہ کھل گیا۔ محمل نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو سامنے دانیال کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ روایتی معصومیت اور تابعداری کا ماسک بالکل نہیں تھا جو وہ گھر والوں کے سامنے پہن کر رکھتا تھا، بلکہ اس وقت اس کے چہرے پر ایک عجیب سی طنزیہ اور بے باک مسکراہٹ تھی۔ محمل کو اسے اس وقت اس طرح اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر شدید الجھن اور ڈر محسوس ہوا۔ اس نے فوراً اپنے کندھوں پر پڑا دوپٹہ درست کیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دانیال بھائی، آپ کو دستک دے کر اندر آنا چاہیے تھا۔ محمل کا لہجہ سخت تھا مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ دانیال کے چہرے پر وہ روایتی معصومیت اور تابعداری کا ماسک بالکل نہیں تھا جو وہ گھر والوں کے سامنے پہن کر رکھتا تھا، بلکہ اس وقت اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے باک اور ناگوار مسکراہٹ تھی۔ دانیال نے انتہائی اطمینان سے دروازہ اندر سے بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے بیچ میں آ گیا۔ دستک؟ اپنوں کے پاس آنے کے لیے کیسی دستک محمل؟ اس کے منہ سے اپنا نام اتنی بے تکلفی سے سن کر محمل کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ محمل، آپ شاید بھابھی کہنا بھول گئے ہیں اور اسفن گھر پر نہیں ہے۔ اگر آپ کو ان سے کام ہے تو فیکٹری جائیں۔ مجھے اسفن سے نہیں تم سے کام ہے محمل، بلکہ سچ کہوں تو تم سے ہمدردی ہے، دانیال نے زہریلی اور ضرورت سے زیادہ نرم آواز میں کہا۔ جانتا ہوں میں کہ اسفن بھائی تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک رویہ نہیں رکھتے۔ میرا تو دل کٹتا ہے تمہیں اس طرح روتا اور خاموش دیکھ کر۔ تم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی محمل۔ تم جیسی خوبصورت اور باوقار لڑکی کو تو اس گھر کی ملکہ ہونا چاہیے تھا، اور وہ تمہیں ملازموں سے بھی بدتر سمجھتا ہے۔ محمل دنگ رہ گئی کہ یہ شخص جو ہمیشہ سب کے سامنے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اچانک اتنا فرینک اور ہمدرد کیوں بن رہا ہے؟ اپنی بکواس بند کریں دانیال بھائی، مجھے آپ کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسپن میرے شوہر ہے اور ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ ہمارے بیچ ہے۔ آپ فوراً میرے کمرے سے نکلے۔ شوہر؟ نام کا شوہر ہے وہ تمہارا، وہ تمہیں کبھی اپنی بیوی نہیں مانے گا۔ میں تمہیں اس قید سے، اس ذلت سے نکالنا چاہتا ہوں۔ بس تم ایک بار میرا ہاتھ تھام لو، پھر دیکھو میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں۔ دانیال ایک قدم اور اس کے قریب آیا اور اس کی نظروں میں موجود غلاظت اب واضح ہو چکی تھی۔ اپنی حد میں رہے دانیال بھائی، اگر آپ ایک قدم بھی آگے بڑھے تو میں بی جان کو بلا لوں گی اور سب کو بتا دوں گی کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ نکلے یہاں سے۔ محمل نے غصے اور وقار سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں ایک گرج تھی۔ عین اسی وقت اسفن کی گاڑی پورچ پہ رکی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے جب لاؤنج میں آیا تو بی جان پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ ارے اسفن بیٹا، تم اتنی جلدی آ گئے؟ میٹنگ نہیں تھی تمہاری؟ بی جان نے حیرت سے پوچھا۔ جی بی جان، وہ کینسل ہو گئی۔ اسفن نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ اچھا، وہ دانیال آیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ تم نے فیکٹری سے فون کر کے کوئی بہت ضروری فائل منگوائی ہے جو تمہارے کمرے میں نے اسے اوپر بھیج دیا کہ بھابھی سے لے لے۔ مل گئی اسے فائل؟ بیچارہ کتنا خیال رکھتا ہے تمہارے کاموں کا۔ اسفن کے قدم وہیں جم گئے، اس کا دماغ سن ہونے لگا۔ میں نے تو کوئی فائل نہیں منگوائی بی جان، اور دانیال اوپر میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ ایک نامعلوم خوف اور شدید غصے کی لہر اسفن کے رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ دانیال صبح سے فیکٹری میں ہی نہیں تھا اور اب وہ اس کے نام کا جھوٹ بول کر محمل کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ 2 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا طوفان کی طرح اوپر کی طرف بھاگا۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا تھا کیونکہ دانیال اوور کانفیڈنس میں اسے پوری طرح لاک کرنا بھی بھول گیا تھا۔ اندر سے محمل کی غصے سے بھری آواز آ رہی تھی۔ مجھ سے دور رہے دانیال بھائی، میں کہہ رہی ہوں دور ہٹے مجھ سے، ورنہ میں اسفن کو سب کچھ بتا دوں گی۔ محمل کی خوفزدہ مگر چنگھاڑتی ہوئی آواز نے اسفن کے اندر سوئے ہوئے ایک خطرناک درندے کو جگا دیا۔ اسفن کو بتاؤ گی؟ بلاؤ اسے، میں بھی دیکھتا ہوں وہ کیا کر لے گا۔ دانیال نے بے ہدہ ہنسی ہنستے ہوئے محمل کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسفن نے ایک زوردار لات مار کر
दरवाज़ा खोला जो धड़ाम से दीवार से जा टकराया। इस अचानक धमाके की आवाज़ से दानियाल के हवास उड़ गए और महमिल ने जैसे ही असफर को देखा उसकी जान में जान आई। वो भागती भी गई और सीधा जाकर असफन के सीने से लग गई। वो बुरी तरह से कांप रही थी और उसके गर्म आंसू असफन की शर्ट को भिगो रहे थे। असफन ने लाशौरी तौर पर एक हाथ से महमिल को अपने मजबूत हसार में ले लिया और उसकी सुर्ख और खूनखार आंखें दानियाल पर गड़ गईं। दानियाल का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने फौरन खुद को मजलूम साबित करने के लिए एक घिनौनी चाल चली। भाई, भाईजान, शुक्र है आप आ गए। मेरा यकीन करें, मैं तो यहाँ से फाइल लेने आया था, लेकिन लेकिन भाभी ने मुझे रोके रखा। इसने मुझे खुद यहाँ बुलाया था। ये मुझ पर डोरे डाल रही थी। दानियाल ने हाँफते हुए महमिल पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। असफर ने महमिल को हल्के से साइड पर किया और एक ही खूनखार झपटे में दानियाल का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए पूरी ताकत से दीवार के साथ दे मारा। दीवार से टकराने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। बकवास बंद कर अपनी घटिया इंसान। तू मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाता है। मैं बाहर खड़ा तेरी एक एक बात सुन रहा था दानियाल। असफन की गज़बनाक धार से कमरे की खिड़कियां तक कांप गई। तू मुझे बेवकूफ़ समझता है? मैंने तुझे कोई फाइल लेने नहीं भेजा था। तू झूठ बोलकर मेरी पीठ पीछे मेरी ही इज्जत पर हाथ डालने आ गया। असफन का एक जोरदार मुक्का सीधा दानियाल के मुंह पर पड़ा, जिससे उसका होंठ फट गया और खून बहने लगा। दानियाल दर्द से करहाया। मैंने तुम पर एक भाई की तरह भरोसा किया। तुम्हें अपने सगे भाइयों से बढ़कर चाहा। अपना सारा कारोबार तुम्हारे हवाले कर दिया और तुमने क्या समझा? क्या समझकर तुम मेरे कमरे में यूं दाखिल हुए और मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की? वो मेरी बीवी है दानियाल, और असफन या शाह की बीवी की तरफ आंख उठाने वालों की मैं आंखें निकालना बहुत अच्छे से जानता हूँ। असफन का सांस तेजी से चल रहा था। उसने दानियाल का कॉलर मजीद सख्ती से भेजा, जिससे दानियाल की सांस उखड़ने लगी। भाई छोड़े, आप गलत समझ रहे हैं। दानियाल अब सच्चाई खुल जाने पर गड़बड़ाने लगा। आज के बाद तुम इस घर के इस अंदरूनी हिस्से में और मेरे ऑफिस में नजर नहीं आओगे। तुमने आज अपना भरोसा, अपना रिश्ता, सब कुछ खाक में मिला दिया है। गेट आउट। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। असफन ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि दानियाल कलाबाजियां खाता हुआ जमीन पर जा गिरा। वो फौरन वहां से उठा और बगल पीछे मुड़े बाहर की तरफ भाग निकला। कमरे में अब सिर्फ असफन की भारी सांसों की आवाज़ थी और महमिल के रोने की हिचकियाँ। असफन ने मुड़कर महमिल को देखा, जो बैग के पास खड़ी अपने आंसू साफ कर रही थी। पहली बार असफन को उस लड़की के लिए अपने अंदर एक शदीद और गैर मुतज़लज़ल पॉजिटिवनेस का एहसास हुआ। वो उससे खफा ज़रूर था। उसे एक मुजरिम की बेटी समझता था, लेकिन वो उसकी इज्जत थी। उसकी गैरत ने किसी और की बुरी नज़र को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं किया था। महमिल का रोता हुआ चेहरा देखकर असफान का दिल कटा, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और खामोशी से वॉशरूम की तरफ चला गया। इस वाक़े के बाद घर की फिजा यकसर बदल गई। दानियाल का घर के अंदरूनी हिस्से में आना जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया था और असफान ने फैक्ट्री में भी उसे अपने ख़ास मामलात से अलग कर दिया था। इन दिनों असफन और महमिल के दरमियान की जमी हुई बर्फ भी खामोशी से पिघलने लगी थी। इस वाक़े ने असफन को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या महमिल वाकई वैसी है जैसा वो सोचता था। असफन अब इस पर गुस्सा नहीं करता था और ना ही उसे तल्ख बातें सुनाता था। रात के 2 बज रहे थे। असफन लाउंज की तरफ खुलने वाली बैल्कनी से मुतसल अपने कमरे में सोफे पर बैठा लैपटॉप पर मिल्स के पुराने खाते और बैंक ट्रांजैक्शंस बारीक बीनी से चेक कर रहा था। वो इन्हीं फाइलों में कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उसे दिन में नहीं मिल सका था। अचानक कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला और महमिल अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 2 कप ब्लैक कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स रखे थे। असफर ने लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें हटाई और उसे देखा। महमिल ने खामोशी से ट्रे सेंटर टेबल पर रखी और एक कप असफर की तरफ बढ़ा दिया। तुम अभी तक सोई नहीं? असफर ने कॉफ़ी का कप लेते हुए कदरे नरम और धीमे लहजे में पूछा। नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा आप भी जाग रही हैं,
کام کریں تو کافی بنا لاؤں؟ محمل نے اپنا کپ اٹھایا اور صوفے کے دوسرے کنارے پر تھوڑے فاصلے سے بیٹھ گئی۔ کمرے میں ایک گہری پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس میں صرف دیوار کی گھڑی کی ٹک ٹک اور کافی کا گھونٹ بھرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسفل نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور گہرا سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی نظریں محمل کے چہرے پر جمی تھیں، جو کافی کے کپ سے اٹھنے والی بھاپ کے پیچھے بے حد معصوم اور حسین لگ رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اسفل نے اچانک خاموشی کو توڑا۔ محمل نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہلکی سی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا کر بولی، کیونکہ آپ سچائی سننا نہیں چاہتے، آپ صرف اپنا غصہ سنانا چاہتے ہیں۔ اسفل اس کی اس بے باک لیکن سچی بات پر پہلی بار ہلکا سا مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ اتنی دلکش تھی کہ محمل ایک پل کے لیے اسے ہی دیکھتی رہ گئی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ میرا غصہ مجھے مضبوط بناتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ انسان کو اندھا بھی کر دیتا ہے۔ اسفل نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا۔ اسی دوران محمل نے کاغذات کا ایک پلندہ جو ٹیبل پر بکھرا ہوا تھا سمیٹنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اتفاق سے اسفل نے بھی اسی وقت اس فائل کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے کیا اور اس کا گرم مضبوط ہاتھ محمل کے نرم ہاتھ پر جا پڑا۔ دونوں کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے وہیں رک گئے۔ ایک عجیب سی بجلیاں گرانے والی کیفیت ان کے وجود میں دوڑ گئی۔ محمل نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، لیکن اسفل کی گرفت نرم مگر مضبوط تھی۔ اس نے محمل کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ محمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھائیں تو اسفل کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک ایسا رنگ دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ غصہ، وہ نفرت، وہ تکبر سب غائب تھا۔ وہاں صرف ایک بے نام سی طلب، ایک خاموش محبت تھی جو ان راتوں کی خاموشیوں میں پروان چڑھ رہی تھی۔ مجھے اب اپنا غصہ کم کرنا ہوگا، ورنہ میں کچھ بہت قیمتی کھو دوں گا۔ اسفل کی آواز ایک مدہوش کن سرگوشی جیسی تھی۔ محمل کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اسفل کے انگوٹھے کا نرم لمس اس کی ہتھیلی کی پشت پر ایک عجیب سا سحر طاری کر رہا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ جیسے گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ اسفل نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑا، لیکن ان نگاہوں کا تبادلہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسے رشتے کی بنیاد رکھ چکا تھا جس میں اب نفرت کی برف مکمل طور پر پگھل چکی تھی اور محبت خاموشی سے اپنے قدم جما رہی تھی۔ اس رات کے بعد سے شاہ ولاس کی فضا میں ایک عجیب سا اور انکہا سا سکون اتر آیا تھا۔ اسفل اور محمل کے درمیان کی وہ سرد مہری اور نفرت کی دیواریں جو 6 مہینوں سے تنی ہوئی تھیں، وہ اس ایک رات کے خاموش کافی اور ان نظروں کے تبادلے نے گرا دی تھی۔ اسفل کا روپ اور رویہ اب محمل کے لیے مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ اب اس پر نہ تو غصہ کرتا تھا اور نہ ہی اسے تلخ باتیں سناتا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں محمل کے لیے ایک نرمی اور احساس جاگ چکا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر بی جان کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی چائے کا کپ نیچے رکھا اور اسفل کی طرف دیکھا۔ اسفل بیٹا، یہ دانیال 4 دن سے نظر نہیں آ رہا، نہ گھر آیا ہے اور نہ ہی فیکٹری کا کوئی چکر لگایا ہے اس نے۔ خیریت تو ہے؟ کہیں بیمار تو نہیں پڑ گیا؟ بی جان کی آواز میں اپنے لاڈلے نواسے کے لیے واضح فکر تھی، کیونکہ انہیں دانیال کی اصلیت کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اسفل کے ہاتھ میں پکڑا سینڈوچ وہیں رک گیا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سرد مگر مضبوط لہجے میں بولا، اس کا نام مت لے بی جان میرے سامنے، وہ اب اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھے گا اور نہ ہی فیکٹری میں اسے آنے کی اجازت ہے۔ بی جان حیرت اور صدمے سے بولی کہ تم کیا کہہ رہی ہو اسفل؟ وہ تو تمہارے سگے بھائیوں جیسا ہے، اس نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ تم اتنے غصے میں ہو اور اسے گھر آنے سے منع کر دیا تم نے؟ اسفل نے میز پر ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اس نے جو کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا نہیں سکتا بی جان، لیکن بس اتنا جان لے کہ وہ آستین کا سانپ نکلا ہے جس پر میں نے اندھا بھروسہ کیا۔ اسی نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ بی جان نفی میں سر ہلانے لگی۔ انہیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں نہیں، میرا دانیال ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو اتنا معصوم اور تابعدار ہے۔ تم ضرور کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہو اسفل۔
کسی نے تمہارے کان بھرے ہیں، اس کے خلاف کوئی غلط فہمی نہیں ابی جان، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچھ اور اپنے کانوں سے سنا ہے، اسفل نے تلخی سے کہا اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ بی جان دکھ اور بے یقینی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ محمل خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی اور اسے بی جان کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ سچائی کتنی کڑوی ہے۔ اسی دوپہر اسفن فیکٹری گیا ہوا تھا اور بی جان حسب معمول سو رہی تھی۔ محمل اپنے کمرے سے متصل ایک چھوٹے سے اسٹور روم کی صفائی کر رہی تھی، جہاں اس کے پرانے گھر کا کچھ سامان کارٹنز میں پیک پڑا تھا۔ ایک کارٹن کو کھسکاتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک پرانے گرے رنگ کے لیپ ٹاپ بیگ پر پڑی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ یہ اس کے بابا کا لیپ ٹاپ تھا۔ حمزہ صاحب اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن ان کی اچانک موت اور پھر اس گھر کی نیلامی کے وقت کی افراتفری میں یہ لیپ ٹاپ نہ جانے کیسے ان کارٹنز میں دب کر رہ گیا تھا۔ محمل نے جلدی سے بیگ کھولا اور لیپ ٹاپ نکال کر اسے چارجنگ پہ لگایا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے پاور کا بٹن دبایا تو اسکرین روشن ہو گئی۔ اس کا دل شدت جذبات سے بھر آیا۔ اس نے پاس ورڈ کی جگہ اپنے بابا کی تاریخ پیدائش ڈالی، لیکن وہ غلط نکلی۔ پھر اس نے اپنی تاریخ پیدائش ٹائپ کی، پاس ورڈ پھر غلط تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے بابا ہمیشہ کہتے تھے، محمل تم میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مہام ٹروتھ 1 2 3 ٹائپ کیا۔ اسکرین پر ویلکم کا آپشن آیا اور لیپ ٹاپ ان لاک ہو گیا۔ ڈیسک ٹاپ پر کچھ فولڈرز بنے ہوئے تھے۔ محمل کی نظر فوراً ایک پوشیدہ فولڈر پر گئی جس کا نام شاہ ٹیکسٹائل آڈٹ اینڈ پروف تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس فولڈر پر ڈبل کلک کیا۔ اندر بے شمار فائلز، ایکسل شیٹس اور بینک سٹیٹمنٹس موجود تھیں۔ محمل نے جب ان فائلوں کو ایک ایک کر کے کھولنا شروع کیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی عام فائلیں نہیں تھی، بلکہ وہ ان تمام ڈمی اور شیل کمپنیوں کا مکمل کچا چٹھا تھا جن کے ذریعے شاہ ٹیکسٹائلز کا پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر کیا گیا تھا، اور ان تمام کمپنیوں کا مالک اور ان سب اکاؤنٹس کو آپریٹ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دانیال تھا۔ ان فائلوں میں موجود ثبوت چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ دانیال نے اسفن کے باپ کے نام سے جعلی سائن کر کے یہ ساری ٹرانزیکشنز کی تھی۔ جب اسفن کے بابا کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کا اپنا سگا بھانجا، جسے انہوں نے بیٹوں کی طرح پالا تھا، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے، تو انہوں نے دانیال سے جواب طلبی کی۔ لیکن دانیال نے الٹا انہی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اگر انہوں نے زبان کھولی تو وہ سارے ثبوت اس طرح پیش کرے گا کہ سارا غبن انہی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اور ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اسفن کے بابا اپنی عزت اور خاندان کے اس دھوکے کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے اپنی جان لے لی۔ یہ سب کچھ ان آڈیو ریکارڈنگز اور ای میلز میں موجود تھا جو حمزہ صاحب نے انہتک محنت کر کے اکٹھی کی تھی۔ حمزہ صاحب کو دانیال کی اس سازش کا پتہ چل گیا تھا اور دانیال نے انتہائی مکاری سے سارا الزام حمزہ صاحب پر ڈال دیا تھا تاکہ پولیس کا رخ مڑ جائے۔ حمزہ صاحب خاموشی سے یہ سارے ثبوت اکٹھے کر رہے تھے تاکہ وہ خود کو اور اپنے مرحوم دوست کو بے گناہ ثابت کر سکے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ محمل کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میرے بابا بے گناہ تھے، وہ سچے تھے۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو چوما۔ اب اس کے پاس ایک پل بھی ضائع کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے سینے سے لگائے سیدھا اسفن کے آفس کی طرف بھاگی۔ اسفن فیکٹری کے اپنے کیبن میں بیٹھا کسی میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور محمل ہانپتی ہوئی اور روتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اسفن اسے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا کر فوراً اپنی کرسی سے اٹھا۔ محمل کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بی جان ٹھیک ہے؟ اس نے پریشانی سے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھاما۔ اسفن، میرے بابا بے گناہ تھے، میرے بابا قاتل نہیں تھے۔ محمل نے روتے ہوئے لیپ ٹاپ اس کے میز پر رکھا اور اسے کھول دیا۔ یہ دیکھیں اسفن، یہ سچائی ہے جو آپ ڈھونڈ رہے تھے، یہ وہ ثبوت ہے جو میرے بابا نے اپنی جان پر کھیل کر اکٹھے کیے تھے تاکہ آپ کے خاندان کو بچا سکیں۔ اسفن نے حیرت اور الجھن سے اسکرین کی طرف دیکھا۔ جیسے جیسے وہ ان بینک اسٹیٹمنٹس دانیال کے نام سے
بنی ڈمی کمپنیوں کے ثبوت اور ان آڈیو کلپس کو سنتا گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑتا گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اس کا دماغ سن ہونے لگا۔ وہ انسان، وہ کزن جس پر اس نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا، جس کے کہنے پر اس نے محمل جیسی معصوم لڑکی کی زندگی عذاب بنا دی تھی، وہی اصل غدار تھا۔ دانیال نے ہی اس کے باپ کو خودکشی پر مجبور کیا اور محمل کے باپ پر سارا ملبہ ڈال دیا۔ اسفن دھپ سے اپنی کرسی پر گر گیا، اس کی آنکھوں میں شدید پچھتاوا اور شرمندگی اور اپنے باپ کے اصل قاتل کو جان لینے کا غصہ ایک ساتھ امڑ آئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ کمرے میں سے محمل کی رونے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اسفن اپنی جگہ سے اٹھا اور محمل کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھا۔ اس نے محمل کا کانپتا ہوا ہاتھ مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں ایک اندھا انسان تھا محمل۔ اسفن کی آواز بھاری تھی اور اس میں ایک ایسی سچائی تھی جس نے محمل کے دل کو چھو لیا۔ میں نے ایک محسن کی بیٹی کو، ایک سچے انسان کی بیٹی کو قاتل کی بیٹی سمجھ کر ذلیل کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا، میں اس کی معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن میں تم سے آج ایک وعدہ کرتا ہوں محمل، میں تمہارے باپ کے ماتھے سے بدنامی کا یہ داغ پوری دنیا کے سامنے دھوؤں گا، اور جس شخص نے ہم دونوں کے والد کی جان لی ہے اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ وہ موت مانگے گا اور اسے موت نہیں ملے گی۔ محمل جو اسفن سے محبت کرنے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں یہ سچا پچھتاوا اور آنسو دے کر مکمل طور پر نرم پڑ گئی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اسفن کے ہاتھ پر رکھا اور ایک دکھی مگر پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جو گزر گیا وہ کل تھا اسفن، مجھے اپنے بابا پر بھروسہ تھا اور اب آپ پر ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ انہیں انصاف دلائیں گے۔ اسفن نے اس کی یہ بات سنی تو اس کا دل محبت اور عقیدت سے بھر گیا۔ اس نے محمل کو کھینچ کر اپنے مضبوط حصار میں لے لیا اور اسے گلے لگا لیا۔ محمل نے بھی اپنے دونوں ہاتھ اسفن کی کمر کی گرد لپیٹ دیے اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسفن نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کے ماتھے پر ایک گہرا بوسہ دیا۔ محمل نے جب نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اسفن کی گہری نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اسفن نے دھیرے سے اپنے لب محمل کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ ان کا پہلا اور بے حد شدت سے بھرا ہوا لمس تھا، جس میں پچھتاوا، محبت اور ایک ہونے کا احساس شامل تھا۔ وہ کافی دیر تک اس پرسکون اور محبت بھرے لمس میں ایک دوسرے میں گم رہے، یہاں تک کہ محمل کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں اور اس نے شرما کر اپنا چہرہ اسفن کے سینے میں چھپا لیا۔ اگلے دن شاہ ٹیکسٹائلز کے بورڈ روم میں ایک ہنگامی میٹنگ بلوائی گئی تھی۔ اسفن نے تمام ڈائریکٹرز، آڈیٹرز اور بورڈ ممبرز کو جمع کر رکھا تھا۔ اس نے دانیال کو بھی خصوصی طور پر بلوایا تھا۔ دانیال بڑے غرور اور تمکنت سے بورڈ روم میں داخل ہوا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اسفن کو یقیناً کوئی بڑی مشکل پیش آئی ہوگی، تبھی اسے میری دوبارہ ضرورت پڑ گئی ہے اور آج میں اسے اپنی شرائط پر مناؤں گا۔ بھائی، آپ نے بلایا اور آپ کا یہ بھائی سب کام چھوڑ کر حاضر ہو گیا، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ دانیال نے انتہائی اوور کانفیڈنس کے ساتھ اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ اسفن جو مین کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ مسئلہ تو بہت بڑا ہے دانیال، اور اس کا حل صرف تمہارے پاس ہے۔ اسفن نے اشارہ کیا اور پروجیکٹر کی اسکرین روشن ہو گئی۔ اس پر دانیال کی ان تمام غیر ملکی شیل کمپنیوں کے نام، بینک سٹیٹمنٹس اور جعلی سائن کی گئی دستاویزات چلنے لگی۔ دانیال کے چہرے کا رنگ ایک سیکنڈ میں فک ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ یہ جھوٹ ہے، یہ کسی نے سازش کی ہے میرے خلاف۔ دانیال بھوکلا کر کھڑا ہو گیا۔ سازش تو تم نے کی تھی دانیال، اسفن کی گرجدار آواز پورے بورڈ روم میں گونجی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا دانیال کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے میرے باپ کے نام پر کروڑوں کا غبن کیا، انہیں بلیک میل کر کے موت کے منہ میں دھکیلا، اور پھر سارا الزام حمزہ انکل پر ڈال کر خود حاجی بن کر بیٹھ گئے۔ تم نے سوچا تھا تم کبھی پکڑے نہیں جاؤ گے۔ بھائی یہ جھوٹ ہے، آپ کسی کی باتوں میں آ رہے ہیں، مجھ پر یقین کریں۔ دانیال گڑ گڑانے لگا، لیکن عین اسی وقت بورڈ روم کا دروازہ کھلا اور پولیس انسپکٹر اپنے کانسٹیبلز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔
یہ ثبوت ہم نے رات کو ہی پولیس اور آڈیٹرز کے حوالے کر دیے تھے دانیال۔ اب تم اپنی ساری صفائیاں جیل کی کال کوٹری میں دینا۔ اسما نے حقارت سے اسے دیکھا اور انسپیکٹر کی طرف اشارہ کیا۔ لے جائیں اسے انسپیکٹر، اور اس پر فراڈ، بلیک میلنگ اور میرے باپ کو خودکشی پر مجبور کرنے کا کیس درج کریں۔ دانیال کو ہتھکڑیاں لگ گئی۔ وہ چیختا اور گڑ گڑاتا رہا لیکن کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جایا گیا۔ اگلے ہی دن پورے ملک کے اخبارات اور نیوز چینلز پر شاہ ٹیکسٹائلز کی پریس ریلیز جاری کر دی گئی، جس میں حمزہ صاحب کی مکمل بے گناہی کا اعلان کیا گیا اور اصل مجرم دانیال کی گرفتاری کی خبر چھا گئی۔ محمل کے باپ پر لگا ہوا داغ ہمیشہ کے لیے دھل چکا تھا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے چند دن ہو چکے تھے۔ ایک شام اسفن اپنے کمرے میں محمل کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اس کے فون پر انسپیکٹر کی کال آئی۔ انسپیکٹر نے فون کان سے لگایا تو اسفن کی آواز انتہائی سنجیدہ تھی۔ اسفن صاحب، ہم نے دانیال کو ریمانڈ پر لیا تھا اور اس نے ایک ایسا سچ اگلا ہے جو آپ کو بتانا ضروری ہے۔ کیا سچ انسپیکٹر؟ اسفن کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ حمزہ صاحب کو دل کا دورہ قدرتی طور پر نہیں پڑا تھا۔ دانیال کو پتہ چل گیا تھا کہ حمزہ صاحب نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر لی ہے، اس لیے اس نے تفتیش کے دوران حمزہ صاحب کو پانی میں ایسا کیمیکل ملا کر دیا تھا جس سے انہیں مصنوعی ہارٹ اٹیک آیا۔ دانیال نے ان کا قتل کیا تھا سر۔ اسفن کے ہاتھ سے فون چھوٹنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے محمل کی طرف دیکھا جو اسے ہی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فون کاٹنے کے بعد اسفن نے جب محمل کو یہ دردناک حقیقت بتائی کہ اس کے بابا کو قتل کیا گیا تھا تو محمل کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور فوراً اسفن کی گلے لگ گئی۔ میرے بابا، اس ظالم نے میرے بابا کو مجھ سے چھین لیا اسفن۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بس میری جان، اب وہ درندہ کبھی باہر نہیں آئے گا، اسے پھانسی کی سزا ملے گی محمل، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ اسفن نے اسے اپنے مضبوط سینے میں بھیج لیا اور اس کے سر پر بوسے دیتا رہا یہاں تک کہ وہ روتے روتے اسی کے سینے پر پرسکون ہو گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ شاہ ولاس میں مکمل سکون چھایا ہوا تھا۔ اسفن کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ محمل بالکنی میں کھڑی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بال اڑ رہے تھے۔ اسفن نے مڑ کر الماری سے ایک گرم اور نرم شال نکالی اور خاموشی سے چلتا ہوا محمل کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے وہ شال محمل کے کندھوں پر اوڑھائی اور اپنے دونوں مضبوط بازو اس کی کمر کی گرد لپیٹ کر اسے اپنی پشت سے لگا لیا۔ محمل نے مسکرا کر اپنا سر اسفن کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس بارش کی ایک رات نے ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کی تھی محمل۔ اسفن نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں محمل کی گردن پر پڑ رہی تھی جس سے اس کے پورے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اور آج کی یہ بارش ہماری اس نئی اور خوبصورت زندگی کی گواہ بنے گی۔ اسفن نے محمل کو اپنی طرف موڑا۔ محمل کی آنکھوں میں شرم اور ایک مدہوش کر دینے والی طلب تھی۔ اسفن نے اپنے ہاتھ اس کے چہرے کے گرد رکھے اور اس کی آنکھیں اس کے گالوں اور آخر میں اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ لمس پچھلی بار سے کہیں زیادہ گہرا، بے باک اور جنون سے بھرا ہوا تھا۔ بارش کی رم جھم اور ٹھنڈی ہواؤں کے درمیان اسفن نے محمل کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور کمرے کے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس رات ان کے درمیان کی ہر دوری، ہر پردہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر اپنا لیا۔ وہ رات ان کے جسموں اور روحوں کی ایک ہونے کی رات تھی، ایک ایسی رات جس نے ان کی محبت پر ہمیشہ کے لیے مہر ثبت کر دی۔ چند ماہ بعد شاہ ولاس کی لاؤنج میں خوشیوں اور قہقہوں کا ماحول تھا۔ اسفن اب وہ غصے والا اور پھٹر دل انسان نہیں رہا تھا، بلکہ ایک بے حد کیئرنگ، مسکراتا ہوا اور محبت کرنے والا شوہر بن چکا تھا۔ محمل اسفن کے سامنے کھڑی مسکراتے ہوئے اس کی ٹائی سیٹ کر رہی تھی اور اسفن کی شوق نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اسفن، آپ مجھے ایسے دیکھنا بند کریں ورنہ میں ٹائی الٹی باندھ دوں گی۔ محمل نے شرما کر اسے ہلکی سی دھپ لگائی۔ میری اپنی بیوی ہے، میں تو ایسے ہی دیکھوں گا۔ اسفن نے ہنس کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔
اسی دوران بیجان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اپنے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لفافہ پکڑے چہرے پر دنیا بھر کی خوشیاں سجائے تیزی سے ان کی طرف آئیں۔ مبارک ہو اسفن، بہت بہت مبارک ہو میرے بچے۔ بیجان کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ انہوں نے وہ لفافہ اسفن کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیا ہے بیجان؟ اسفن نے حیرت سے وہ لفافہ کھولا اور اندر موجود رپورٹ پر نظر ڈالی۔ وہ پریگننسی رپورٹ تھی جو پازیٹیو تھی۔ اسفن کے چہرے پر ایسی بے پناہ حیرت اور خوشی آئی کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم باپ بننے والے ہو اسفن؟ بیجان نے خوشی سے اس کا ماتھا چوما۔ اسفن نے فوراً مڑ کر محمل کو دیکھا جو بے حد شرما کر اپنی نظریں جھکا چکی تھی اور اس کے چہرے پر حیا کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ اسفن نے آگے بڑھ کر خوشی اور جذبات سے محمل کو اپنے گلے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے محمل، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اسفن نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ محمل نے بھی مسکرا کر اسفن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کی کہانی ایک انتہائی میٹھے اور محبت سے بھرپور مسکراتے ہوئے منظر پر اپنے اختتام کو پہنچی، جہاں نفرتیں ہار چکی تھی اور محبت ہمیشہ کے لیے جیت گئی تھی۔ تو ویورز، آج کی کہانی کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کس بات کی دیر ہے؟ آپ ہمارا چینل پسند بھی کر رہے ہیں، ہماری ناولز بھی دیکھتے ہیں، لیکن سبسکرائب کا بٹن بیچارہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے کہ مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو مجھے پریس ہی نہیں کیا جا رہا۔ تو اس وجہ سے ہم آپ کو کہتے ہیں تاکہ آپ آنے والی بھی کہانیاں انجوائے کر سکیں، تو ضرور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کیجیے، اس کو لائک بھی کیا کیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچی جا سکیں۔ تو بہت جلد ایک نئی کہانی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔